اگر آپ بھی اولاد کی نعمت کے منتظر ہیں اور دل میں یہ خواہش رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو بچوں کی خوشیوں سے بھر دے تو آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج میں آپ کو ایک بہت ہی آسان سا قرآنی عمل بتانے والی ہوں جسے آپ اپنی روزمرہ زندگی میں آسانی سے شامل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات دل میں بٹھا لیں کہ اولاد عطا کرنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اپنی حکمت کے مطابق اولاد سے محروم رکھتا ہے۔ اس لیے اس وظیفے کو کسی جادوئی نسخے یا 100% ضمانت کے طور پر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا، امید اور توکل کے ساتھ کرنا ہے۔ اور اگر آپ کافی عرصے سے اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں تو مایوس بالکل نہ ہو، کیونکہ کبھی کبھی ہماری دعا کا جواب ہماری خواہش کے مطابق فوراً نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو ضائع نہیں کرتا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کے حضور اولاد کے لیے دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اسی لیے آج کا یہ عمل کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں، نماز کی پابندی کریں، حلال رزق کا اہتمام کریں اور اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ دعا مانگیں۔ اب آئیے وہ آسان سا عمل جان لیتے ہیں جسے آپ روزانہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کسی مشکل وقت، خاص جگہ یا بڑی تیاری کی ضرورت نہیں۔ آپ باوضو ہو کر سکون سے بیٹھ جائیں، پہلے درود شریف پڑھیں، پھر سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 99 میں حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ دعا پڑھیں: رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یعنی اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے۔ اس دعا کو آپ روزانہ محبت اور یقین کے ساتھ پڑھیں، مثلاً 11 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، پھر آخر میں دوبارہ درود شریف پڑھ کر اپنے الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ اگر میرے حق میں اولاد بہتر ہے تو مجھے نیک، صالح، صحت مند اولاد عطا فرما، میرے گھر کو بچوں کی خوشیوں سے آباد فرما اور میرے لیے جو بہتر ہے وہ اپنے فضل سے عطا فرما۔ اگر آپ جڑواں بچوں کی خواہش رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے جڑواں کی اولاد کی دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر راضی رہنا بھی ضروری ہے۔ اس عمل کو چند دن کر کے چھوڑ نہ دیں، بلکہ اپنی استطاعت کے مطابق پابندی سے جاری رکھیں اور ساتھ ہی نماز، استغفار، صدقہ اور والدین کی دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔ خاص طور پر کثرت سے استغفار کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں استغفار کے ساتھ اپنی رحمتوں اور نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر اولاد کے معاملے میں کوئی طبی مسئلہ درپیش ہو تو علاج اور ڈاکٹر سے مشورہ بھی ضرور کریں، کیونکہ علاج کروانا اللہ پر توکل کے خلاف نہیں بلکہ اسباب اختیار کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں، اصل کامیابی صرف یہ نہیں کہ ہماری مانگی ہوئی چیز اسی وقت مل جائے، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ اس لیے آج سے یہ دعا دل سے شروع کریں اور ہر بار پڑھتے ہوئے یہ نہ سوچیں کہ مجھے اتنی ہی تعداد میں پڑھنے سے لازماً یہی نتیجہ ملے گا، بلکہ یہ سوچیں کہ میں اپنے رب کے دروازے پر حاضر ہوں اور میرا رب میرے لیے مجھ سے بہتر فیصلہ جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی سوچ سے بھی بڑھ کر عطا فرمائے، ہو سکتا ہے کسی آزمائش کو دور کر دے اور ہو سکتا ہے کسی اور وقت میں آپ کی دعا قبول فرمائے۔ بس مایوسی کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھیں اور دعا کرتے رہیں۔ آخر میں ایک بار پھر یہ دعا پڑھ لیں: رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام بے اولاد جوڑوں کو نیک، صالح اور صحت مند اولاد عطا فرمائے۔ جن کے لیے اولاد کا ملنا بہتر ہے ان کے گھروں کو بچوں کی خوشیوں سے آباد فرمائے اور ہر شخص کی جائز دعا کو اپنی رحمت اور حکمت کے مطابق قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔